اپنے بٹن کھولے، یمن کی طرف منہ کیا، فرمایا میرے صحابہ مجھے یمن سے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے، مجھے یمن سے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اتنا پیار ہے یمن والوں کو آپ سے، تو یمن والے یہاں آ کیوں نہیں جاتے؟ یہ صہیب روم سے آ گئے، سلمان فارس سے آ گئے، بلال حبشہ سے آ گئے، طفیل دوست سے آ گئے، ابو بکر بنو عدی سے آ گئے، عمر بنو تیم سے آ گئے، علی ہاشمیوں سے آ گئے، وہ وہاں سے نہیں آ سکتا۔ حضور نے فرمایا اس کا دل تو بہت کرتا ہے، لیکن اس کی ایک بوڑھی ماں ہے جس کی خدمت اس کو میرے پاس آنے سے روکے ہوئے ہے، میں مر جاؤں وہ بندہ ملے تو جا کر اس سے میری امت کی بخشش کے لیے دعا کروا کے آئے۔ علماء نے یہاں پہ رکے اور نقطہ لکھا کہ جو بچہ اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے اللہ اسے گھر میں بیٹھے ہوئے مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے، اسے چلے لگانے کی، تقریریں کرنے کی، درس نظامی کے کورس کرنے کی، جہاد کی تلواریں اٹھانے کی ضرورت نہیں، ماں کا جوتا سیدھا کر کے رکھنا اس کا کام ہے، ہاتھ اٹھائے گا اللہ دعاؤں کی قبولیت کے فیصلے فرما دے گا۔ بخاری ہے کتاب الجہاد حدیث نمبر 3001، حضرت عبداللہ ابن عمر روایت کر رہے ہیں، جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاذنہ الى الجہاد، حضور کے پاس ایک شخص حاضر خدمت ہوا اور اس نے حضور سے جہاد کی اجازت طلب کی۔ حضور نے پوچھا احی والداک، کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟ قال نعم، اس نے کہا جی یا رسول اللہ۔ حضور نے فرمایا ففیہما فجاہد، جا جا کے ان کی خدمت کر، اللہ تجھے جہاد کا ثواب عطا فرما دے۔ ماں بلک رہی ہو، بچہ لوگوں کے گھر آزاد کروانے کے لیے جہاد کرتا پھرے، باپ فالج میں مرا ہوا ہو، بچہ بسترے اٹھا کر تبلیغی چلے لگاتا پھرے، والدین خدمت کے محتاج ہوں، بچہ اپنی داڑھیوں سے پیروں کی درگاہوں پہ صفائیاں کرتا رہے، رب ذوالجلال کی قسم رب راضی نہیں ہوگا۔ اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں اور غیر بھی ہیں ناخوش کہ میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا کند، اور بات وہی کرتا ہوں سمجھتا ہوں جسے حق، نہ میں ابلائے مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند۔ محمد عربی سے بڑا پیر کون ہے؟ محمد عربی سے بڑا مجاہد کون ہے؟ محمد عربی سے بڑا مبلغ کون ہے؟ لیکن خدا کی قسم اویس کرنی نہیں آ رہے، کیوں؟ والدہ کی خدمت میں مصروف ہیں، والدہ کی خدمت میں مصروف ہیں۔ اور میں اگلے ٹاپک میں اگلی طرف جاؤں تو میں اس پہ کروڑوں دلائل احادیث کی صحیح احادیث سے آپ کو عرض کر دوں۔ جتنے تصوف کے امام ہیں، حضرت شیخ عثمان علی حجویری جنہیں حضرت داتا گنج بخش رحمہ اللہ کہا جاتا ہے، ان کی تصوف پر معتبر ترین کتاب ہر عالم دین کے ڈیسک کی زینت ہے، اس کے شروع میں لکھا ہوا ہے کہ ہفت راجہ سمندر آلا بایزید، کہ حضرت بایزید بستامی علیہ الرحمہ علم تصوف اور ولایت کے اس مرتبے پہ فائز ہیں۔ حضرت داتا صاحب فرما رہے ہیں کہ میرے جیسے ہزاروں پیر اور ہزاروں ولی بایزید بستامی نے معرفت کے گلاس میں ڈال کر اس گلاس کو اپنے اندر انڈیل لیا۔ اب اس بایزید کی بات سنیے، حضرت فرماتے ہیں میں اپنی والدہ کی خدمت میں حاضر ہوا، اماں جی میرے اوپر دو حق ہیں، ایک آپ کا حق ہے، ایک اللہ کا حق ہے، آپ میری والدہ ہیں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں آپ مجھے اپنا حق معاف کر دیں تاکہ میں اللہ کے حق کو اچھے طریقے سے ادا کر سکوں۔ ماں تو ماں تھی، وہ بایزید کی ماں تھی، وہ آج کے زمانے کی کیمبرج آکسفورڈ اور یہ ترتو پھرتو انگریزی سکولوں اور تہذیب کی غلام ماں نہیں تھی جو مائیں اپنے بچوں کو روکتی ہیں، بچوں تو نے داڑھی رکھنی، میں تیرا رشتہ کہاں کروں گی؟ تو مسجد میں جانے لگ گیا، تو تعلیم میں بیٹھنے لگ گیا، تو مولویوں کی باتیں سننے لگ گیا، تو میں کل کو لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ یہ تو وہ مائیں تھیں جو بچوں کو تیار کر کے عشق گاہ جہاد میں بھیجا کرتی تھی اور کہہ کے بھیجتی تھی بچہ جب تک محمد عربی کی عزت پہ پہرا نہ ہو جائے تیرا گھر میں قدم رکھنا میرے اوپر حرام ہے۔
حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، بڑا کٹھن مرحلہ تھا مسلمانوں پہ، آمنہ کے لال دنیا سے چلے گئے، حضرت ابوبکر خلیفہ بنے، گھر گھر فتنہ ہے، کوئی زکوٰۃ کا انکار کر رہا ہے، کوئی نماز کا انکار کر رہا ہے، کہیں پہ اسود عنسی نے نبوت کا دعویٰ کیا، کہیں پہ مسیلمہ کذاب کھڑا ہوا۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسیلمہ کے سپاہی پکڑ کر یمامہ کے اندر کے چوک میں سولی پہ لٹکاتے ہیں، اور حبیب بن زید سے کہتے ہیں کہ تو ایک بار منہ سے یہ کہہ دے کہ حضور بھی نبی ہے لیکن مسیلمہ بھی نبی ہے، حضور بھی رسول ہیں لیکن مسیلمہ بھی رسول ہے۔ حضرت حبیب بن زید کہنے لگے، اے نشے میں آ کے چاہے گالی ہزار دے، اور یہ محمد کی محبت کا نشہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے، وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے۔ کہا کہ ایک بار جب کہہ دیا سو کہہ دیا، محمد الرسول اللہ کی بات کر دی سو کر دی۔ اب اس نے یہ پہلے بایاں بازو کاٹا، پھر کہا حبیب دیکھ لے، پھر دایاں پاؤں کاٹا، پھر کہا حبیب دیکھ لے، فرمایا مومن ہوں، مومن کی ایک زبان، پھر دایاں بازو کاٹا، پھر بایاں پاؤں کاٹا، چاروں ہاتھوں پاؤں کاٹ کر حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کھال کو ذبح کی ہوئی بکری کی طرح نوچ کر ادھیڑا گیا، اور پھر تپتے ہوئے صحرا میں یمامہ کے یمن کے صحرا کے اندر حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو تڑپنے کے لیے چھوڑ دیا گیا کہ جنگل کے گیدڑ، باز، چیونٹیاں